باجوہ ڈاکٹرائن اپنے اختتام پر پہنچ چکی ہے اور نئے آنے والے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تمام حدیں جو ہیں وہ پار کر دی ہیں، اور جو عوام پاکستان اور افواج پاکستان کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو چکا تھا، معمولی سا تھا لیکن خلیج ضرور تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اب نئے آرمی چیف عاصم منیر جو ہیں وہ ارشد شریف کی والدہ کے قدموں میں پہنچ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ارشد شریف شہید کا کیس جو تھا اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے تھے، بڑے بڑے شخصیات جو تھیں ان کے نام آ رہے تھے، وہ شخصیات جن کا نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ اور ان کا نام کیوں آ رہا تھا؟ کیونکہ ان کی والدہ جو تھیں ان کو تمام حقائق کا پتہ تھا۔ ارشد شریف آخر ان کا ہی بیٹا تھا نا، تو ارشد شریف بیٹا ہونے کے طور پر اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا اور اپنی والدہ سے ہر چیز ڈسکس کرتا تھا۔ جب پاکستان کے اندر ارشد شریف پر پاکستانی سرزمین، وہ سرزمین جو اس کی اپنی تھی، جس سرزمین کے لیے اس نے دن رات ایک کیا، وہ سرزمین اس پر تنگ کی گئی، تو اس نے اپنی والدہ کو تمام کرداروں کے بارے میں بتایا کہ ماں جی یہ وہ کردار ہیں جو مجھے پاکستان سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں یا میری جان لینا چاہتے ہیں۔ ان تمام کرداروں کا ان کو پتا تھا۔ پھر ارشد شریف یہاں سے گئے دبئی سے کینیا، اور وہ جو اجل تھی یعنی موت، وہ پاکستان سے دبئی اور دبئی سے کینیا تک ان کا پیچھا کرتی رہی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ارشد شریف شہید ہوئے تو اس پاکستانی قوم نے جو محبت انہیں دی وہ ماضی کے اندر نہیں ملتی کہ کسی شخص کو اتنی محبت ملی ہو۔ اب جب ارشد شریف شہید کی کیس کی باری آئی اور آگے چلا تو بڑے بڑے نام آنے لگے بیچ میں، کئی سیکٹر کمانڈرز، کئی ایسے کہہ لیں کہ ڈی جیز، کئی ڈیپٹی ڈی جیز اور بڑے اداروں کے یہ سرپرستوں کے نام تھے۔ تو سپریم کورٹ بھی تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اب ان کے نام آ گئے ہیں، ہم اس کیس کو آگے کیسے لے کے چلیں گے۔ لیکن کل جو میں نے ویڈیو کی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ٹیم وہاں پہ ایویڈنس اکٹھے کرنے گئی تھی، اس ٹیم کو میرا سلام ہے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ایویڈنس اکٹھے کیا اور جس طریقے سے انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے وہ رپورٹ پیش کی ہے، اس کی اپنی ہی ایک بات ہے، اور اسی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لگا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب کیس لگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 سیکٹر کمانڈرز، 2 بریگیڈیئرز اور 2 کرنل جو ہیں ان کے نام بیچ میں آئے ہوئے تھے، اور ایک سابق آرمی چیف کا بیچ میں نام تھا۔ اور وہ جو خط شہید ارشد شریف کی والدہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھا تھا اس میں یہ تمام چیزیں لکھی گئی تھیں، وہ تمام فیکٹس رکھے گئے تھے کہ ان فیکٹس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس تمام ثبوت ہیں کہ یہ لوگ میرے بیٹے شہید ارشد شریف کی شہادت کے اندر انوالو ہیں۔ اب یہ پورا معاملہ ہے، اور شہید ارشد شریف کی شہادت کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے سابق آرمی چیف کے اوپر تنقید کی گئی اور تمام آفیسرز کے اوپر تنقید کی گئی، اور یہی وہ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ ادارے اور عوام پاکستان کے درمیان جو ہے وہ خلیج پیدا ہوا تھا۔ نئے آرمی چیف آئے اور نئے آرمی چیف نے یہ تہیہ کیا کہ یہ منیمم سا خلیج ہے۔ میں نے جس دن اسلام آباد کے اپنا راول پنڈی کے اندر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جلسہ کرنا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس جلسے وہ جو جلسہ ہے وہ دھرنا تھا، درس اس کو جلسے میں کیوں تبدیل کیا گیا؟ کیونکہ نئے آنے والے آرمی چیف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ اقدامات کیے جائیں تو یہ خلیج بھی ختم ہو سکتا ہے اور پاکستان دوبارہ اس ترقی کے ٹریک کے اوپر جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اب جو عاصم منیر ہیں وہ مسلسل کوششیں کر رہے تھے، انہوں نے جس طریقے سے آتے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اندر کام کیا ہے، باقی تقرریاں تبادلے کیے ہیں، اور جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے کے احکامات دیے ہیں وہ بھی بے مثال ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی میری ذاتی تشہیر نہیں کرنی۔ اتنا بڑا دورہ سعودی عرب، آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک ٹکر، ناٹ اے بریکنگ نیوز، صرف ٹکر کی حد تک، اور اس طریقے کے کام کر کے عاصم منیر اب اداروں کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور سے تعلق ہے ان کا، صحافی ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ عاصم منیر صاحب نے کسی جگہ پہ یہ کہا کہ یہ جو خلیج ہے نا اس کو بھرتے ہوئے وقت لگے گا، یہ میں اکیلا نہیں بھر سکتا، اس کو وقت لگے گا،
لیکن اس خلیج کو ختم ضرور کرنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ خلیج ختم نہیں ہوگا تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اب ذرا خبر لے لیں، صابر شاکر صاحب ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور آپ ان سے بخوبی واقف ہیں، ARY کے اوپر پروگرام کرتے ہیں۔ انہوں نے ابھی سٹوری بریک کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ دیکھیں ARY کے اوپر پورا مدعا بھی اس وقت ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس پورے کیس کے اندر، لیکن اس پوری صورتحال کے اندر اور اس ایک جو آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل بے یقینی اور غیر یقینی کسی صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر شہید ارشد شریف کی جو والدہ ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور انہیں راول پنڈی کے ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ لے کے جایا گیا ہے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچی ہیں تو وہاں پہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ ملک کی ایک بہت ہی بڑی طاقتور شخصیت جس کا نام سید عاصم منیر بتایا جا رہا ہے، وہ وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کر شہید ارشد شریف کی والدہ سے ملاقات کی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ نئے آنے والے آرمی چیف نے یہ سٹیپ کتنا بڑا لیا ہے، کس طریقے سے وہ خلیج عوام پاکستان اور افواج پاکستان کے درمیان ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف یہ نہیں ہوا بلکہ جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے ان کی قدم بوسی بھی کی ہے۔ یہ صابر شاکر صاحب کی خبر، اور آپ کو پتہ کہ مسند خبریں ہوتی ہیں صابر شاکر صاحب کی، ان کی خبر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے شہید ارشد شریف کی ماں کی قدم بوسی کی ہے، اور پھر جب یہ ہوا ہے تو شہید ارشد شریف کی والدہ نے وہاں پہ رونا شروع کر دیا، اپنا گریہ شروع کر دیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور پھر بتایا کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، ایک شہید کی ماں ہوں، اور جو افواج پاکستان سے تھا، اب خیر ماں تو وہ 2 شہیدوں کی ہیں، اور جو ارشد شریف شہید ہیں وہ اپنے بھائی سے کہیں زیادہ سبقت لے گئے شہادت کے اندر۔ تو وہ جب وہ روئیں تو انہوں نے انہیں دلاسا دیا، ان کے جو زخم تھے ان پہ مرہم رکھی ہے، ان کے اوپر دوائی لگائی ہے، مرہم پٹی کی ہے کہ ماں جی آپ گھبرائیں نہیں، اب آپ کے بیٹے ارشد شریف کو انصاف میں دلواؤں گا۔ یہ سید عاصم منیر صاحب نے وہاں پہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اس قتل کے اندر جو بھی شخص انوالو ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے نیچے نہ ہو، میرے ادارے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، میں ارشد شریف کو انصاف ضرور دلواؤں گا۔ لیکن اس پوری صورتحال کے اندر اب سید عاصم منیر نے جب اتنے سٹیپس لیے ہیں تو تھوڑے اور سٹیپس بھی لینے ہوں گے۔ اب وہ جو پنجاب کے اندر گجرات کے قریب ایک شخص کے اوپر حملہ ہوا تھا اور اس کی ٹانگوں میں گولیاں لگی تھی، اس کے پاس بھی سید عاصم منیر سب کو جانا چاہیے تاکہ یہ خلیج مکمل طور پہ بھر سکے، اور یہ جو ایک NRO2 چل رہا ہے اسے بند کرنا ہوگا، کیونکہ قوم آج بھی سمجھتی ہے کہ شاید آپ سے پہلے والے جو تھے وہ اس NRO2 کے موجد ہیں، اس کے دینے والے ہیں، اور ان کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی یہ موجودہ صورتحال ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو شہید ارشد شریف شہید کیس کے اندر جو کہانیاں ہیں ان سے نکل کر فیکٹس پہ جانا پڑے گا، اور آپ کو مکمل تحقیقات کرنا پڑیں گی تاکہ واقعی جو آپ اس شہید کی ماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں ہسپتال جا کے وہ وعدہ پورا ہو سکے، اور جو قوم ہے وہ آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کر سکے کہ آپ نے واقعی ایک ماں سے کیا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔